السلام علیکم، میں ہوں ماریہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نو این آر او اب کی بار۔ ناظرین، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں ہر روز جو یہ نئے اغوا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، ان کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ روز کی بنیاد پر یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں اور کوئی ان لوگوں کو پکڑ نہیں رہا، کوئی ان لوگوں کو پوچھ نہیں رہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ جو ہماری اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے یہ اغوا کاروں کو روکنے کے لیے، ان کی روک تھام کے لیے، جس کے نتیجے میں روزانہ ایک کیس سامنے آ جاتا ہے اور پچھلے سے بڑا کیس ہوتا ہے جو زیادہ دل دہلا دینے والا کیس ہوتا ہے۔ پچھلے شوز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیسز جو سامنے آئے تھے ان میں کبھی کسی بچی کی آنکھیں نکال لی گئی تھیں، کبھی کسی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اس کو ہڈیاں توڑ کے مار دیا گیا تھا اور کبھی کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ اسی نوعیت کا ایک اور کیس سامنے آیا ہے لاہور کے علاقے رائیونڈ سے، جہاں پر ایک لڑکی اپنے بہن بھائی کے ساتھ جا رہی تھی اور اس کو اغوا کر لیا گیا، گن پوائنٹ پر اس کو اغوا کر لیا گیا اور اس کو پھر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گاڑی میں۔ اور مزید یہ کہ اس کو زیادتی کا نشانہ جب بنایا جا رہا تھا اس وقت پراپر ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی، ایف آئی آر کے مطابق وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب یہ سارے معاملات جو سامنے آ رہے ہیں اس کے اوپر مجھے نہیں پتا کہ کیوں کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے، ہماری اتھارٹیز کیوں کچھ نہیں کر رہے۔ آئے دن اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ آپ گھر سے باہر نکلو گے تو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن اب گھر میں بیٹھے ہوئے بھی آپ کے ساتھ حادثے ہو رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ زمان ٹاؤن کے علاقے میں ایک بچی کی لاش گھر سے ملی تھی، اس کی پھندہ لگی لاش گھر سے برآمد ہوئی تھی، جس کا بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس کو بڑے عرصے سے زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور پھر مجرموں نے اس خوف سے کہ کہیں ان کا پول نہ کھل جائے تو انہوں نے اس بچی کو مار کے لٹکا دیا تھا۔ تو یہ روزانہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ، اور ان کے بارے میں کوئی کچھ کر نہیں رہا۔ لاہور کے ہی علاقے میں ایک اور کیس سامنے آیا تھا، سندر ایریا جو ہے لاہور کا، وہاں سے ایک جو فقیرنی بچی تھی جو بھیک مانگ رہی تھی لڑکی، اس کو اغوا کر لیا گیا، اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ایک 6 سال کے بچے کو بھی اغوا کیا گیا تھا، لیکن وہ جو لڑکی تھی وہ کسی طرح ان سے چھپ کر بھاگ نکلی اور اس نے جا کر پھر تھانے میں ایف آئی آر کٹوائی، اور وہ اس کو اغوا کیا گیا تھا لاہور کے سندر ایریا سے، اور وہ برآمد کہاں سے ہوئی تھی، وہ بھاگی کہاں سے تھی، جو لاہور کا حویلی لکھاں ایریا ہے وہاں سے۔ تو یہ کیسز آئے دن سامنے آ رہے ہیں، کبھی کہیں پہ اور کبھی جو ہے نا کبھی کسی نوعیت کا کبھی کسی نوعیت کا، لیکن جو اس کی بیس ہے وہ یہی بنتی ہے کہ اغوا کر لیا جاتا ہے، پھر زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، پھر مار دیا جاتا ہے۔ جس طرح ماریہ کا کیس سامنے آیا تھا، ماریہ 10 سالہ بچی جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گئی تھی سوئمنگ پول میں، لاہور کے مناوا علاقے کا یہ واقعہ ہے کہ سوئمنگ پول میں وہ بچی گئی تھی اپنے بہن بھائی کے ساتھ، اور وہاں پر جب اس کو وہ نہیں ملی اپنے بہن بھائیوں کو، تو اس کے بھائی نے جب پوچھا سوئمنگ پول کے مالک سے کہ میری بہن کہاں ہے، تو اس نے کہا نہیں ہمیں تو نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ وہ ان لوگوں کو لگا کہ شاید وہ گھر چلی گئی ہے، وہ گھر گئے، گھر جا کے پتہ چلا کہ وہ تو گھر بھی نہیں آئی۔ جب اس کو ڈھونڈا گیا بچی کو تو پتہ چلا کہ اس کی لاش سوئمنگ پول سے ملی ہے۔ انویسٹیگیشن جب ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ جو شخص تھا، جو اونر تھا، علی رضا نام تھا اس کا، اسی نے اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو مارنے کی کوشش کی تھی کہ اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ کسی کو بتا نہ دے، اور پھر اس نے اس کا گلا دبا کے اس کو مارا اور اس کو پھر سوئمنگ پول میں پھینک دیا کہ ایسا لگے کہ وہ ڈوب کر مری ہے۔ ہمارے جو معاشرے کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں، لیکن ہر شخص کے ذہن پر ایک ہی بات سوار ہے۔ آپ کو آپ کے گھر پہ ماں بہنیں نظر نہیں آ رہی کیا؟ ان کا ہی سوچ لو، آپ آج کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہو، کل آپ کی بیٹی بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تب آپ کیا کرو گے؟ لیکن نہیں، یہاں پر ایک ہی جو ہے نا اس پہ لائن پر چل رہے ہیں اور ہر دوسرا بندہ یہی حرکتیں کرتا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ملک کی بہن بیٹیاں اپنے گھروں تک میں سیف نہیں رہیں، اپنی روڈز پہ سیف نہیں رہیں، کہیں باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو ہم خود اتنا خوف زدہ ہوتے ہیں کہ باہر جا رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا کچھ نہیں پتا، ہمارے گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا۔ تو ان کا نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا؟ آخر یہ جو ہمارے قانونی ادارے ہیں یہ کیوں جو ہے تحفظ فراہم نہیں کر پا رہے؟ یہ جو ہمارے تحفظ فراہم کرنے والے ہیں سارے، یہ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کس کو تحفظ دینا ہے؟ پولیس سے آپ جو ہے نا وی آئی پی پروٹوکولز دلوا لو، ایم این اے ایم پی ایس کو، ان سے جو ہے نا اس طرح کے سارے کام کروا لو، لیکن جہاں پر ان کی اصل فرائض انجام دینے کا نام آتا ہے نا وہاں پر وہ نل ہیں، ان سے کوئی کام نہیں ہوتا، وہ کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ الٹا اگر آپ ان کے پاس جاتے ہو کوئی رپورٹ لکھوانے
تو وہ آپ سے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ آپ خود اپنے آپ میں جو ہے نا سمٹ کے رہ جاتے ہو کہ ہم آئے ہی کیوں یہاں پہ. آپ کو ایسا فیل کروانے لگ جاتے ہیں کہ شاید آپ ہی کی غلطی ہے, کیونکہ انویسٹیگیشنز اگر ہو بھی رہی ہیں تو ان کے اوپر کوئی جو ہے نا کوئی حل نہیں نکل رہا, اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. یہ جو لاہور کا میں نے آپ کو ماریا والا کیس بتایا, اس میں یہ ہوا تھا کہ پولیس نے پورے 24 گھنٹے تو ٹال مٹول میں ہی نکال دیے, ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہ اچھا کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب احتجاج کیا گیا تو اس کے بعد جا کے اس کیس کی رپورٹ درج کی گئی, FIR اس کے بعد درج کی گئی. تو یہاں پر کیوں لوگ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہے؟ یہ جن لوگوں کو ہم نے اتنے اونچے عہدوں پر بٹھایا ہوا ہے, یہ کیوں اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہے؟ یہ کب جاگیں گے؟ کب تک یہ اسی طرح ہوتا رہے گا کہ ہماری بہن بیٹیاں جو ہے گھر سے نکلنے سے خوفزدہ رہیں گی؟ کب تک ان کو جو ہے تحفظ فراہم نہیں کیا جائے گا؟ کہیں پہ سوشل میڈیا پر ہراسمنٹ ہو رہی ہے, باہر ہراسمنٹ ہو رہی ہے, اور اب آئے دن ہمیں یہ زیادتی کے جو ہے کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ کڈنیپنگ ہو گئی ہے, اس کے بعد یا تو وہ بچی کی فورس میرج کرا دی جاتی ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے. کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دانیہ شعیب والا معاملہ, اس معاملے کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا, وہ بچی گھر کے باہر سے اغوا ہو گئی ہے. پھر زمان ٹاؤن والی بچی, وہ گھر سے جو ہے نا مردہ حالت میں ملی ہے. اب یہ بچیاں جس کو ایک فقیرنی تھی اس کو روڈ سے اٹھا لیا, اس کا ساتھ زیادتی کی. پھر یہ جو بچی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جا رہی تھی اس کو گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا گیا. تو کس راہ پہ چل رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ کیوں ہمارے میں سے یہ چیز ختم نہیں ہو رہی؟ کیوں ہم ایک ہی بات کو سوچ رہے ہیں کہ باقی دنیا کے سارے کام ہمارے پاس ختم ہو گئے ہیں, ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں بچا, جو ہم صرف اسی ایک بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ان لوگوں کو پکڑ کے سزائیں نہیں دی جا رہی؟ ان سب کا جواب دہ کون ہے آخر؟ کون ہے جو ان سب کو انصاف دلائے گا؟ یہ جو بچیاں ہیں جو یا تو ان کو مار دیا جاتا ہے, اور اگر نہیں بھی مارا گیا تو ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ کیسے اس ڈرامہ سے باہر نکلیں گی؟ کیسے وہ اپنے آپ کو ایک نارمل لائف پر لے کر چلیں گی؟ وہ تو لے کر چل ہی نہیں سکتی, کیونکہ اگر وہ کوشش بھی کریں گی تو ان کو معاشرہ جینے نہیں دے گا کہ ان کے ساتھ تو بھائی اتنا ہوا تھا, تو اب تو وہ اس کو تو حق ہی نہیں ہے جینے کا. اور اسی وجہ سے ایک پوری نسل برباد ہوتی جا رہی ہے ہماری. لیکن یہاں پر کسی کو کسی قسم کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, کسی کو اپنی ذمہ داری محسوس ہو ہی نہیں رہی ہے. کب تک یہ چلتا رہے گا؟ اس کا آخر جواب دہ کون ہے؟ کیوں ہو رہا ہے یہ لوگ آ کہاں سے رہے ہیں؟ اور زیادہ تر جو ہم کیسز ہمارے پاس دیکھنے میں آتے ہیں وہ پنجاب سائڈ کے ہوتے ہیں. یا تو یہ پنجاب میں رپورٹ زیادہ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے, یا یہ گروہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, جن کا نیٹ ورک چل رہا ہوتا ہے, یہ وہاں سے چل رہا ہوتا ہے. وہ جس بچی کا میں نے ذکر کیا کہ وہ بہن بھائیوں کے ساتھ جا رہی تھی اور اس کو گن پوائنٹ پہ اغوا کیا گیا, اس کی پراپر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے. جو ویڈیو جو ہے وہ اب ظاہر سی بات ہے اس کو سیل کر کے کمائیں گے اس سے. جس طرح ہمارے سامنے آیا تھا زینب والا جو واقعہ تھا, اس میں بھی بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ اس بچی کی ویڈیوز بنا لی گئی تھیں اور اس کے بعد پھر وہ ڈارک ویب پر اچھے خاصے پیسوں میں بیچی گئی تھی. تو یہاں پر بھی وہی والا معاملہ ہوگا. تو جب سارا کچھ ہمارے سامنے ہے تو اس کے باوجود کیوں نہیں پکڑا جا رہا مجرموں کو؟ کیوں ان کو سزا نہیں دی جا رہی؟ یہاں پر کون ذمہ دار ہے؟ ناظرین, ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک رپورٹ کے مطابق یہ 2211 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں پچھلے 6 مہینے میں, جن میں بچے بچیاں اغوا ہوئے ہیں اور ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور ان میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ان کی روک تھام کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کون ذمہ دار ہے ان سب کا؟ کیوں ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا؟ یہاں پر تو ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک ہی کیس سامنے آیا تھا تو ایسی سخت سے سخت سزا دی جاتی کہ باقی سب کی روح کام کے رہ جاتی. کوئی اس بارے میں سوچ نہیں سکتا, لیکن ہم نے اتنی ڈھیل دی ہوئی ہے کہ لوگ دھڑلے سے جو ہے نا جرم کر رہے ہیں. جو ڈکیت ہیں وہ دھڑلے سے ڈکیتیاں کرتے پھر رہے ہیں. جو یہ اغوا کار گروہ ہیں یہ پراپر ان کے جو ہے نا ٹیم ورک کرتے ہیں. یہ اتنا ٹیم ورک ان کا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ یہ اپنا ٹارگیٹ لے کر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن جن کو ٹیم ورک کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں کر رہے. جن کو یہاں پر اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو رہے. کہ آپ FIR جو کٹوانے جا رہے ہو تو پولیس کی طرف سے ٹال مٹول کی جا رہی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سینسیٹیو کیس ہے, آپ کو تو اس کو فوراً جو ہے کرنی چاہیے, اس کی FIR کاٹنی چاہیے, اس کے اوپر فوراً انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. لیکن نہیں, یہاں پر ہمارا سارا نظام ہی الٹا ہوا ہے. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کسی بات کی اور پتہ نہیں ہے کب تک چلے گا. امید تو یہی کر سکتے ہیں کہ جلد از جلد ان پہ قابو پا لیا جائے. اللہ ہم سب کو عقل دے. جو جرم کر رہے ہیں اس طرح کے ان کو بھی اللہ عقل دے کہ وہ انسان کے بچے بن جائیں, اور جو ہماری انتظامیہ ڈھیلی ہوئی بھی ہے ان کو بھی اللہ عقل دے کہ وہ اپنے فرائض جو ہے نا بخوبی سر انجام دیں.
ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ملتے ہیں آپ سے نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.